السلام علیکم ناظرین، عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں ہوں فیصل احمد اور آج آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ ہم عصر کی نماز اگر چھوڑ دیں تو کیا کیا چیزیں ہماری زندگی میں بدلاؤ آتے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سورہ عصر قرآن مجید کے سورہ نمبر 103 ہے، جس میں صرف 3 آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے، تاہم تینوں آیات پر مشتمل قرآن کی اس مختلف سورت میں اتنا گہرا مطلب پوشیدہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان تمام ویکیوم اسپیس خلا کو پر کر دیا جائے تب بھی ان 3 آیات میں موجود مطلب زیادہ اہم ہوگا۔ یہ سورت پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا ایک خلاصہ ہے اور اس کی ظاہری سادگی اور سلاست کے پردوں میں علم و حکمت کے کئی خزانے پوشیدہ ہیں۔ اس پوری سورت میں جس چیز کو واضح کیا گیا ہے وہ ہے وقت کی اہمیت۔ وقت جو گزر جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکتا، اور اس سورت میں ان لوگوں کے نقصان کا ذکر ہے جو وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وقت کی قسم کھائی ہے کہ انسان خسارے میں، نقصان میں ہے۔ قرآن کس خسارے، کس نقصانات کی بات کر رہا ہے اور وقت کا عصر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی تو گویا اس کا گھر اور مال سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا اور تہس نہس ہو گیا۔ اب عصر کی نماز چھوڑنے سے گھر اور مال کے لٹ جانے کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ عصر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابہ کرام اس شخص کے افسوس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں جس کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی تھی، کیونکہ وہ سوسائٹی ایسی تھی جس میں تمام صحابہ کرام انتہائی اونچے مقام پر فائز تھے اور وقت کا اصل مطلب بھی جانتے تھے، تو وہ ایک دوسرے پر نظر رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے حال چال پوچھتے تھے اور فکر کرتے تھے کہ ان کی نمازیں نہ چھوٹیں، خاص کر کے عصر کی۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہیں اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو بھی گھڑی گزرتی ہے تو اگرچہ وہ گناہوں میں مصروف ہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ذکر ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ جیسا کہ بریدہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اس نماز کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے۔ عصر کے جو معنی ہیں وہ ہیں وقت کا گزرنا، اور یہ دن کی روشنی کا آخری نماز ہوگی، یعنی اس کے بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے۔ عصر وہ وقت ہے جس وقت تاجر اور مسافر جلدی میں ہوتے ہیں، کیونکہ دن کا اختتام قریب ہوتا ہے۔ اللہ نے عصر کی قسم کھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت ایمرجنسی کا ہے، اور دن کا یہ اختتام ہمیں یہ احساس کراتا ہے کہ زندگی کے سورج کے غروب میں وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ جیسے جیسے وقت ختم ہو رہا ہے تو اتنی تیزی سے اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ ہمارا جسم اور نفس دونوں پاک ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 حضرات اس وقت تک کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا دیتے۔ سورہ عصر کا اصل مطلب یہ ہے کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی وہ برف کے پگھلنے کی تیزی سے گزر رہی ہے، اور اگر اس کو غلط کاموں میں ضائع کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے، اور زمانہ گزرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی رہتی ہے۔ اگر وہ اس زمانے میں صحیح کام نہیں کرے گا تو اس کو سراسر نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ بے شک ہر انسان کو ضرور نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ سورہ عصر کا اصل موضوع بھی یہی ہے کہ انسان خسارے سے کیسے بچ سکتا ہے، وہ کون سی ہدایتیں ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ عصر 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہم کلام کر سکتا ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 وتواصوا بالحق، نمبر 4 وتواصوا بالصبر۔ تو سب سے پہلے ایمان کی بات کریں گے۔ ایمان کس پر؟ ایمان اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان۔
عمل صالح یعنی کہ نیک کاموں پر عمل کرنا، وتواصوا بالحق کے انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جن قوموں میں یہ 4 صفتوں میں ایک بھی صفات نہیں رہی وہ ناکامی اور نامرادی سے دوچار ہوئی۔ قوم عاد، قوم سمود، نمرود اور فرعون کا مطالعہ بھی کریں، ہر جگہ ان کی حقیقت کی سچائی نمایاں ہے کہ ان لوگ طاقت ترینوں میں سے تھے اور پھر ان کا انجام کیا ہوا، سب کے سب غرق ہو گئے۔ ان سب میں یہی 4 چیزوں کی کمی تھی۔ اسی کے ساتھ اب سب سے التجا ہے کہ اپنا وقت فضول کاموں میں نہ لگائیں، تقوی اختیار کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے معافی طلب کریں، استغفار کریں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتی رہے۔ اپنا خوب خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔